بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اختر علی قریشی، آپ کا لیگل ایڈوائزر۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈاکٹرین آف ایڈورسری۔ بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے اور بڑا ان کامن ہے، لوگ اس کے بارے میں بہت کم معلومات رکھتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر محفلوں میں بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملتا ہے تو لوگوں کو اس فلسفے کے بارے میں بڑا کم علم ہے یا لوگ جاننا نہیں چاہتے ہیں۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ہمارا یہ جنرل ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ ہمارے پاس معلومات نہیں ہوتی وہ بہت سے موضوعات پر، ایشوز کے اوپر، تو ہم لوگ اسے جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں، لہٰذا جس کی کوشش نہیں کریں گے تو وہ کام ہوگا بھی نہیں۔ پرنسپل آف جو ایڈورسری ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات تخلیق کی اور ہم لوگوں کو، انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کو دنیا میں بھیجا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تو اس کی وزڈم اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہی رکھ دی۔ پھر انسان کو ہر طرح کی سہولت دی، اس کو برین دیا سوچنے سمجھنے غور و فکر کرنے کے لیے، اس کو پھر دعوت بھی دی کہ غور و فکر کرو، پھر اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی تاکہ اسے سب چیزیں نظر آئیں، پھر اس کو سننے کے لیے کان دیے تاکہ وہ ہر چیز سن سکے دنیا میں، چونکہ بہت سارے کام دنیا جو ہیں وہ سننے اور سمجھنے کے لیے۔ اسی طرح پھر علم دیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان جو چاہے وہ کر لے اور جو انسان کرنا چاہے اور وہ ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کسی کام کے کرنے کے بارے میں سوچتا ہے اور بعد میں کوشش کرتا ہے، تو جو ایڈورسری کا جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کو روکا جاتا ہے، اس کام کے کرنے کے بارے میں اسے روکا جاتا ہے، مایوسی پھیلائی جاتی ہے، تکلیفیں ہوتی ہے، رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں، وہ کام نہیں ہوتا۔ چونکہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا فلسفہ رکھا ہوا ہے کہ جد و جہد کرو، محنت کرو، کوشش کرو، ڈیلیبریشن کرو، غور و فکر کرو، تو جب وہ اس مرحلے پر پہنچتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے محنت کے اندر سب کچھ رکھا ہوا ہے، محنت اور جد و جہد میں آپ کی ایک خواہش ہے، آپ کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ آپ فلاں کام کرنا چاہتے ہیں، وہ کام ایسے آسانی سے یا آٹومیٹک طریقے سے نہیں ہوگا۔ آپ جب بھی وہ کام کرنے کی کوشش کریں گے تو یقینی طور پہ آپ کو مایوسی اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن جب آپ دوسرے فلسفے سے مدد لیں گے کہ جد و جہد کی جائے، بار بار کی جائے، تو پھر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ ایڈورسری کے پرنسپل کے تحت آپ کو روکا جا رہا ہے کہ آپ کا کام نہ ہو، کیونکہ جو نیگیٹو فورسز ہوتی ہیں وہ انسان کو روکتی ہیں۔ اور روکنا بھی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں روکیں گی اور ہر کام آسان ہو جائے گا تو پھر تو یہ دنیا جو ہے وہ ہر انسان اپنی مرضی کے قانون بناتا پھرے گا، مرضی کے ہر کام کر لے گا۔ دوسرے معاشرے کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پرنسپل سیٹ ہیں اور جو معاشرے کی جو وزڈم ہے اس کو کیسے فالو کیا جائے گا، کیونکہ انسان کی من مانی اور دھونس جو ہے وہ دوسرے انسانوں کو نقصان بھی پہنچاتی ہے۔ لہٰذا ایک پرنسپل دوسرے پرنسپل کے ساتھ کولیبریٹ بھی کرتا ہے اور اس کو کاؤنٹر بھی کرتا ہے۔ تو پرنسپل آف ایڈورسری کے تحت آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو وہ کام نہیں ہوتا ہے، کیونکہ منفی نیگیٹو فورسز اس کو کرنے سے روکتی ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے مذہب کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں پیغام دیا گیا، قرآن شریف اور پیارے نبی کی جو سیرت دی گئی ہے، اس میں بھی رہنمائی ملتی ہے کہ جب آپ کوئی کام کرنے لگو تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کام شروع کرو، اور جب کام میں کوئی مشکلات آ رہی ہوں تو اعوذ باللہ من الشیطان پڑھیں۔ مطلب یہ وہ جو نیگیٹو فورسز جس کا ہم پہلے ذکر کر رہے تھے، ان چیزوں کو روکنے اور ان سے دور ہو جانے، وہ چیزیں ہم سے ناکامی دور ہو جانے کے لیے ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے اوپر عمل کرنا پڑتا ہے، تو ہمیں پھر بھی مدد ملتی ہے۔ اسی طرح ہمیں آنکھیں دی ہیں کہ ہم دیکھ سکیں کہ ہم نے جو کام کر رہے ہیں یہ کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاتھ پیر ہیں جو ہمیں مدد دیتے ہیں تاکہ ہم اس کام کو کرنے میں جو ایک محنت ہے اور محنت کے بعد ایک مقدار ہے، اس مقدار کو جب ہم پورا کرتے ہیں تو تب جا کے ہمیں کامیابی ہوتی ہے۔ عام طور پہ کسی بھی کام کو سادگی میں کرنے میں سے نہیں ہوتا۔ انسان کی یہ فطرت چلی آ رہی ہے کہ انسان اگر شعور نہ رکھے
تو وہ اپنے والدین اپنے فور فادر کے جو بتائے ہوئے راستے ہوتے ہیں اسی پہ چلتا رہتا ہے. جیسے کہ ہزاروں سال پہلے اور سینکڑوں سال پہلے جو انسان تھا وہ ہر کام یہ اسی بنیاد پہ کرتا تھا کہ ہم نے اپنے والدین کو اپنے آباء و اجداد کو کام کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے. ایون جو اللہ تعالیٰ کی جو توحید کا جو فلسفہ ہے اس کے بارے میں بھی انسان کا بہت عرصے تک یہ رٹا لگا رہا ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو تو اسی طرح بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے. لیکن اس وقت نوکنگ یہ تھی کہ انسان جو ہے انسان کے پاس شعور نہیں تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی. صلاحیت تو تھی لیکن وہ اسے یوٹیلائز نہیں کرتا تھا، اسے ایکٹیو نہیں کرتا تھا، اور وہ اپنے والدین کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہوئے یہی کہتا تھا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا لہٰذا ہم تو ایسے ہی کریں گے، ہمیں یہ نئی بات سمجھ سے باہر ہے ہماری. اسی بنیاد پہ پھر بہت سارے بڑا لمبا عرصہ لگا انسان کو شعور دینے میں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے نبی آئے، پیغمبر آئے، انہوں نے آ کے اپنی کتابیں بھی انسان کو دی، انسان کو ہر طرح کی سہولت دی، رہنمائی کی، لیکن انسان اپنا ایک ہی رٹا چلاتا رہا کہ ہم آپ کو نہیں مانتے اور ہم تو وہی کرتے ہیں جو اپنے باپ دادا سے ہم نے سیکھا یا ان کو کرتے ہوئے دیکھا. لیکن جب جدت آئی اور جب نبیوں نے اپنا کام مکمل کر دیا اور پھر انسان کو تھوڑی سی عقل آئی، تو پھر انسان نے جب غور و فکر کیا، کنسنٹریشن لیول بڑھایا اور توجہ کی اور کرتا چلا گیا، ڈیپ ڈیلیبریشن کی، تو پھر انسان کو پتہ چلا کہ انسان واقعی جو پرانی باتیں ہیں وہ انسان کی جہالت کے اوپر مبنی ہے، لا علمی کے اوپر مبنی ہیں، اور وہ فضول بیکار باتیں ہیں. چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی کامیابی جو ہے علم کی بنیاد پہ رکھی ہے. پہلے اس کا سٹیپ محنت ہے اور محنت کے ساتھ علم ہے. جو بھی شخص محنت کرے گا اور ساتھ علم شعور کا استعمال کرے گا، ذہانت کو بروئے کار لائے گا، تو وہ شخص بہت ساری نئی چیزیں انوینٹ بھی کر سکتا ہے، ایکسپلور بھی کر سکتا ہے، اور زندگی کے نئے اصول اور نئے فلسفے بھی دریافت کر سکتا ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ علم کی کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ دیکھیں دنیا میں ہر چیز کی لمٹ موجود ہے، ہر چیز لمٹ ایگزاسٹ کر جاتی ہے، لیکن جب علم کی بات آتی ہے تو علم کی کوئی لمٹ نہیں. اور علم جتنا حاصل کرتے ہیں انسان کے اتنی اس میں جو ہے نا اس کے اندر وزڈم آتی ہے، اتنا اس کے اندر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا ہی اس کے اندر بزرگی آتی ہے، اتنی ہی اس کے اندر جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کی جو گریٹ کوالٹیز انسان کو دی گئی ہیں وہ اس کے قریب پہنچ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو تاکید کی ہے کہ ہم قرآن شریف سے اور علم سے مدد لیا کریں. پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت نبوی ہے اس سے مدد لیا کریں، تو ہمیں آسانی پیدا ہو جاتی ہے. ہم دوسری جو نیگیٹو فورسز ہیں ان کو آرام سے ہم شکست دے سکتے ہیں اور وہ ہمارے راستے سے ہٹ جائیں گے اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے. بصورت دیگر آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ انسان اپنی زندگی میں ایون صبح کو جب اٹھنے لگتا ہے تو نیگیٹو فورسز اسے اٹھنے نہیں دیتی. فار ایگزامپل فجر کی نماز کے وقت آپ کو وہ جو نیگیٹو فورسز ہیں وہ اٹھنے نہیں دیتی. اسی طرح زندگی میں بہت سارے کام کرتے وقت آپ کا دل نہیں کرتا، آپ کو سستی آ جاتی ہے، آپ اگنور کر جاتے ہیں، آپ آرام طلب ہو جاتے ہیں، آپ اپنی توجہ موبائل میں لگائے رکھتے ہیں یا دوسرے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ زندگی میں بہت سارے اہم کام نہیں کر پاتے، یا بہت سے بچے جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کو ان نیگیٹو فورسز نے اس کام کو کرنے میں یا بھلائی کے راستے کو اڈاپٹ کرنے میں اس کو روکا اور وہ رک گیا. جب وہ رک گیا تو وہ پیچھے رہ گیا. لیکن جو لوگ ان کی مدد لیتے ہیں، اعوذ باللہ کی مدد لیتے ہیں اور کنسنٹریشن لیول ہیں یا جد و جہد کرتے ہیں اور ہر کام کرنے کے لیے اپنے اندر جذبہ پیدا کرتے ہیں اور کام کو وقت پہ کرتے ہیں اور ہر کام کرنے کا ان کے اندر ایک ڈٹرمینیشن ہوتا ہے، ایک جذبہ، ایک ول پاور ہوتی ہے. تو جب وہ لوگ یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں تو کام بہت آسان ہو جاتے ہیں، کام میں بڑی اللہ تعالیٰ انسان کو کامیابی دیتا ہے. آپ ہسٹری آپ دیکھیں گے ہسٹری جو ہے نا بھری ہوئی ہے کہ جن لوگوں نے بہت زیادہ جد و جہد کی، ہمت کی، کوشش کی، انہوں نے بڑی اعلیٰ فتوحات حاصل کی، اور جن لوگوں نے سستی سے کام لیا اور کمپرومائز کرتے چلے گئے اور ہر بات کل پہ رکھ دی تو وہ لوگ بہت پیچھے رہ گئے، یا ان کی سوچ بہت چھوٹی ہو گئی، یا وہ زندگی میں وہ مقام نہیں بنا سکے جو کہ وہ بنا سکتے تھے. وہ اس کا کام وہ مقام حاصل کرنے کے لیے صرف وہی بنیادی راستہ ہے کہ آپ محنت کریں، محنت کے ساتھ جو ہے وہ
اپنی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے اپنا کنسنٹریشن لیول بڑھائیں اور ان دوسرے جو پرنسپل ہیں ان کو فالو کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک بند دروازہ بھی کھل جائے گا. ایون آپ دیوار کے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھنے کی طاقت حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ ان چیزوں کو فالو کریں اور ان چیزوں کو سمجھیں، کیونکہ علم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے. علم ہی انسان کی فلاح ہے، علم ہی انسان کی بھلائی ہے، علم ہی انسان کو جو ہے اعلیٰ جگہ، یعنی کہ اعلیٰ جگہ کہتے ہیں جنت کو. چونکہ ہم لوگ ہمارا مذہب اسلام اور ہمارے جو دنیائی فلسفہ ہے اس میں یہ بات دوسرے جو مذہب ہیں، جو بے شک اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے وہ کسی اور مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے تو اس کے مذہب نے بھی اس کو یہ لیسن دیا ہے کہ نیک کام کرو گے تو تمہیں راحت ملے گی، سکون ملے گا، تمہیں اچھائی ملے گی. تو وہ ہمارا مذہب تو اس معاملے میں ہماری بہت زیادہ رہنمائی کرتا ہے، بلکہ ہمت حوصلہ بھی دیتا ہے اور بہت زیادہ ویژن دیتا ہے ہمیں. لیکن چونکہ ہم کنسنٹریٹ نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے اور اپنی جو سب سے اعلیٰ رہنمائی ہے قرآن شریف سے، اس سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے تو ہم گمراہ ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں یا راستے سے بچھڑ جاتے ہیں، یا دوسری طرف ہمارا کنسنٹریشن لیول چلا جاتا ہے. بلکہ کہنا چاہیے کنسنٹریشن لیول تو ہمارا لاسٹ ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ آج بھی معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے لوگ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہیں، محروم ہیں. وہ لوگ سوچنا سمجھنا نہیں چاہتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ یہ جو کام اگر غور کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ کام غلط ہے، یہ گناہ ہے، اس سے تباہی ہوگی. لیکن پھر بھی معاشرے میں وہ سارے لوگ سب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اس پہ غور و فکر نہیں کیا، اس کو جاننے کی کوشش نہیں کی، یا اپنا شعور جو ہے وہ بیدار نہیں کیا. اس میں وہ سٹرائکنگ پاور نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو جان سکے. جیسے پاکستان کی مثال لے لیں، پاکستان کے سیاستدان پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان پاکستانی عوام کو 70 سالوں سے 75 سالوں سے دھوکہ دے رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں. چونکہ عوام کے پاس وہ کنسنٹریشن لیول نہیں تھا، وہ شعور نہیں تھا، تعلیم نہیں تھی، قرآن کی اس سے رہنمائی نہیں لی تھی، تو آپ نے دیکھا کہ ہماری عوام بڑی سادہ دل تھی اور معصوم تھی، بڑی آسانی سے بیوقوف بن گئی. جبکہ پاور عوام کے پاس ہے لیکن استعمال کرتے ہیں سیاستدان، اور وہ لوٹ مار کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، اور بھگتنا پڑتا ہے عوام کو. عوام کی غربت، عوام کی پسماندگی، عوام کی تکلیفیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جبکہ وہ جو دوسرے لوگ تھے وہ امیر و کبیر ارب پتی بن جاتے ہیں، لندن چلے جاتے ہیں اور یوں اپنی زندگیوں کو کمفرٹ زون میں لے جاتے ہیں. جبکہ ہم لوگ معصوم ہونے اور غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے بہت سی جگہوں پہ ناکام ہو جاتے ہیں، اور ہمارا جو ہے وہ ہمیں شعور نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں مار پڑتی ہے. اور یہ شعور بیدار کر لیں گے تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور کوئی شخص ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا، کوئی شخص ہمیں بیوقوف نہیں بنا سکتا، بلکہ ہم زندگی کو بہت آگے چل کر بہت بڑھیا انداز میں زندگی گزار سکتے ہیں، اپنے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں، اور اپنے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہوئے اپنی زندگی بھی سنوار سکتے ہیں اور آخرت بھی سنوار سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو میرا پوائنٹ آف ویو پسند آیا ہوگا. اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو.